سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرے۔ ایک حدیث پاک میں محبوب نے ارشاد فرمایا، جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سنت پر مستقل طور پر عمل کیا جائے، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ یقیناً میرا ایمان ہے محبوب کی ایک سنت کی ادائیگی ہمارے لیے ذریعہ بخشش بن سکتی ہے۔ اس لیے پیارے آقا کی سنتوں کو سینے سے لگایا جائے اور محبوب کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کے مطابق زندگی گزارا جائے تو یقیناً انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں محبوب کے کھانے کی 10 سنتیں۔ پہلی سنت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، جیسا کہ آج کچھ لوگوں کا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ وہ بغیر ٹیک لگائے کھانا نہیں کھا سکتے۔ ان کو ٹیک لگانا گویا کہ ان پر ضروری ہو جاتا ہے، تو یہ محبوب کی سنت نہیں ہے بلکہ پیارے آقا کی پیاری سنت یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھائے، کیونکہ سرکار نے اپنی زندگی میں کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے پیاری سنتوں میں سے دوسری سنت یہ ہے کہ میز پر رکھ کر کھانا تناول نہ فرماتے تھے، یعنی سرکار کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی میز پر کھانا رکھ کر تناول نہیں کیا، بلکہ آپ کھانا مٹی کے پلیٹ میں لے کر زمین پر رکھ کر کھاتے، میز پر رکھ کر نہیں کھاتے تھے، جیسا کہ آج کچھ لوگوں کا یہ رواج اور طریقہ بن گیا ہے کہ لوگ ٹیبل لگا کر کرسی لگا کر کھانا کھاتے ہیں یا میز پر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح سے کھانا نہ کھائے، یہ پیارے آقا کی عادت کریمہ میں سے نہیں ہے۔ پیارے آقا کی عادت یہ تھی کہ آپ مٹی کے برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے اور زمین پر اپنی زمین پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے تیسری سنت یہ ہے، جو کچھ مل جاتا آپ تناول فرما لیتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کھانے کے وقت جو کچھ مل جائے بلا جھجک ہم اس کو کھا لیں، کسی پر زور نہ دیں کمی بیشی کے لیے، بلکہ جو بھی کھانے کو مل جاتا ہے اسے کھا لینا چاہیے۔ یہ پیارے آقا کی پیاری سنت ہے۔ سرکار کی سنتوں میں سے چوتھی سنت یہ ہے، نہ تو گھر والوں سے آپ کھانا مانگتے اور نہ ان کے سامنے خواہش یا فرمائش کرتے، اگر وہ پیش کرتے تو تناول فرماتے تھے اور وہ جو کچھ سامنے رکھتے آپ اسے قبول فرما لیتے اور جو کچھ پلاتے آپ اسے نوش فرما لیتے۔ جیسا کہ ہمارا اور آپ کا ایک طریقہ یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں ہم اپنا راج چلاتے ہیں، چاہے بیوی پر ہو، چاہے ماں پر ہو، چاہے بہن پر ہو، اگر کوئی کھانا ہمیں دیا جاتا ہے تو ہم فرمائش پر فرمائش کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں وہ چاہیے، ہمیں وہ نہیں وہ چاہیے، اس طرح کا ہم ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ لیکن سنیں، محبوب کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ محبوب نے کبھی بھی اپنے گھر والوں سے فرمائش نہیں کیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ رہی کہ آپ جو کچھ بھی گھر والے آپ کو پیش کرتے تھے، چاہے معقولات میں سے ہو یا مشروبات میں سے ہو، آپ بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی فرمائش کے آپ اسے تناول فرما لیتے تھے اور نوش فرما لیتے تھے۔ اس لیے آپ کو بھی اگر کھانا گھر والے پیش کریں تو آپ فوراً اسے قبول کریں اور اسے تناول فرما لیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے پانچویں سنت یہ ہے کہ بعض اوقات خود اٹھ کر کھانے پینے کی چیز لے لیتے۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اب ہوتا ہے کہ ماں اپنی کام میں بیزی رہتی ہیں یا بہن اسکول یا کالج گئی رہتی ہے، گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہوتا جو آپ کی بات کو سن سکے اور آپ کا کام کر سکے، اس لیے ہمیں چاہیے کبھی اپنے ہاتھوں سے ہی خود کھانے پینے کی چیزیں لے لیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے چھٹی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سامنے سے، یعنی سرکار کبھی جب کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنے سامنے سے کھانا تناول فرماتے تھے،
درمیان سے یا آگے سے، پلیٹ کے آگے سے یا درمیان سے نہیں بلکہ آپ جو ہے اسٹارٹنگ سے یعنی پلیٹ کی شروعاتی حصے سے آپ کیا کرتے کھانے کو تناول فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیچ سے نہ کر کے اخیر سے نہ کر کے ہم جو ہے شروع سے ہی اپنا کھانا جو ہے شروع کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ادا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے 7ویں سنت یہ ہے 3 انگلیوں سے آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ جو ہے 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ وہ 3 انگلیاں، ایک تو ہے شہادت والی انگلی، درمیان والی انگلی اور ایک انگوٹھا، یعنی درمیان والی انگلی، شہادت والی انگلی اور انگوٹھا، یہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے، مصطفیٰ کریم کی پیاری سنت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں 3 انگلیوں سے کھانے کی کوشش کریں۔ جب ہماری عادت بن جائے گی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ادا ہوتی رہے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں 3 انگلیوں سے کھائیں تاکہ ہمارے اور آپ کے محبوب کی سنت ادا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے 8ویں سنت یہ ہے کہ آپ بعض اوقات 4 انگلیوں سے بھی کھا لیتے تھے، یعنی محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ یہ ہمیشہ آپ 3 انگلیوں سے ہی کھانا کھاتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ 4 انگلیوں سے بھی کھا لیتے تھے۔ تو گویا کہ 4 انگلیوں سے بھی کھانا کھانا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے 9ویں سنت یہ ہے کہ جو کے بغیر چھڑنے آٹے کی روٹی تناول فرماتے تھے، یعنی پہلے زمانے میں جو ہے جو کا روٹی زیادہ استعمال کیا جاتا تھا اور لوگ اسے پسند بھی کرتے تھے، تو وہ جو کی جو ہے اسے بغیر چھنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں روٹی بنتا اور آپ اسے تناول فرماتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں آج بھی اگر کسی کے گھر میں جو کی روٹی بنائی جاتی ہے تو ضرور اس بات کا خیال کر لے کہ محبوب نے جو کے جو آٹے کو کبھی چھنا نہیں، تو آپ بھی اگر بغیر چھنے روٹی تیار کر کے کھا لیں گے تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے 10ویں سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اکثر کھجور اور پانی پر مبنی ہوتا، یعنی محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر جو ہے آپ کھانا میں پانی پیا کرتے تھے اور کھجور کھایا کرتے تھے، یعنی یہ چاول وغیرہ روٹی وغیرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کم استعمال فرماتے، سب سے زیادہ آپ جو ہے کھجور اور پانی استعمال فرماتے تھے، چاہے آپ جنگ میں رہیں یا غار ہرا میں رہیں یا غار ثور میں رہیں۔ تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دن جو ہے آپ نے پانی پر اکتفا کیا، کھجوروں پر اکتفا کیا ہے۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ محبوب کی سنت ادا کریں تو کبھی کبھی ہمیں بھی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ کے مطابق کبھی پانی کے ذریعے کبھی کھجور کے ذریعے سے دن گزارنا چاہیے تاکہ محبوب کی یہ پیاری سنت ادا ہو جائے اور پھر ہمیں اس کا ثواب بھی ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔